دوستوں السلام علیکم۔ ڈاکٹر وقار محمود خان ہیں پشاور سے، ان کی جانب سے ایک سوال موصول ہوا ہے۔ آئیے پہلے سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم سر میرا نام ڈاکٹر وقار محمود خان ہے فرام پشاور۔ سر سب سے پہلے آپ کو سر رمضان مبارک، اور سر اس امید کے ساتھ کہ آپ کی صحت اور مزاج بالکل ٹھیک ہی ہوگی۔ ہمارے بہت سے دعائیں اور نیک خواہشات آپ کے ساتھ۔ سر مائی کویشچن از، سر آج میں چونکہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا TRT ورلڈ پر، وہاں پہ سر یہ انڈین ایمبیسیڈر ٹو ٹرکی سنجے پانڈا کو بلائے ہوئے تھے۔ تو جب سر اس نے کشمیر کے بارے میں کویشچن کیا تو سر اس نے ڈائریکٹ اپنی جیب سے ایک پیج نکالا اور اس نے ریزولوشن 47 کی بات کی۔ تو اس نے ریزولوشن 47 جو 21 اپریل 1948 کو پاس ہوا تھا، اس نے سر ایک ہی پوائنٹ مطلب ادھر پہ مینشن کی کہ، اور سر دا پوائنٹ واز کہ دا پاکستانی نیشنل شوڈ انشور the withdrawal of the tribesmen and all Pakistani national from the occupied territory۔ اس نے سر یہ occupied territory پہ بڑا زور دے دیا۔ تو سر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پوائنٹس ہیں سر، اس نے پیج پہ صرف ایک ہی بات لگی ہوئی تھی ریزولوشن 47 کی۔ تو سر یہ ان لوگوں کی، سر جو انڈین ڈپلومیٹس ہیں ان لوگوں کی نائیونیس ہے سر، یا ان لوگوں کی کوئی شرارت ہے کہ وہ سر پوری دنیا کو سر ون سائڈ آف دا پکچر ہمیشہ شو کرتے ہیں؟ تو کائنڈلی اس پہ مطلب آپ رہنمائی فرمائے تو بڑی نوازش ہوگی سر۔ تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ تاریخ جو ہے اس کو آپ کسی طریقے سے بھی انٹرپریٹ کر لیں، کون پوچھتا ہے، اور بھارت نے تو یہ کام بڑے عرصے سے کیا ہوا ہے۔ دیکھیے جہاں تک یہ ہے، ایک ریزولوشن یقیناً پاس ہوئی تھی، اور وہ کی تھی یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان۔ یہ ریزولوشن پاس ہوئی تھی 13 اگست 1948 میں، اور اس قرارداد کا یہ تھا کہ پاکستان جو ہے اپنی سارے جو بھی اس کے ٹروپس وہاں پہ ہے وہ آزاد جموں اور کشمیر سے وڈرا کرے، اور پھر پلیبسسٹ کے جو بھی ریفرینڈم ہونا ہے اس کی تیاری ہوگی۔ لیکن پاکستان نے اس وقت اس قرارداد کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم بھارت پہ اعتماد نہیں کر سکتے، ہم ساری جو اپنے ٹرائبلز ہیں یا ہمارے ٹروپس ہیں ہم وہاں سے وڈرا نہیں کر سکتے، کیونکہ بھارت پھر اس کا پورا ایڈوانٹیج لے گا اور پھر آزاد جموں اور کشمیر پہ قبضہ کر لے گا۔ تو ہم نے وہاں پہ اپنا مقدمہ رکھا، اور اس مقدمے کو تقریباً 4 سال لگے، اور پھر کہیں جا کر 23 دسمبر 1952 کو ایک یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ایک ریزولوشن پاس کی۔ پہلی ریزولوشن تو تھی نا UNCIP کی، جو کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے بعد بنا تھا۔ لیکن یہ جو ریزولوشن کی اس کا میں بات کر رہا ہوں، ریزولوشن 98، یہ 23 دسمبر 1952 کو سیکیورٹی کونسل نے پاس کی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کو اجازت ہے کہ وہ 3000 سے 6000 تک کی فوجیں آزاد جموں اور کشمیر میں رکھے، اور اسی طرح بھارت کو بھی یہ دیا گیا تھا کہ 12000 سے 18000 تک کی فوجیں وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں رکھ سکتا ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ ابہام نہیں ہے کہ اب تو بنیادی دیکھیں معاملہ، بھارت اس لیے اس آرگومنٹ کو یوز کرتا ہے کہ وہ بتا سکے کہ پاکستان نے کمپلائی نہیں کیا UN سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کو، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اب بھی جب یہ بات کی جاتی ہے تو میں اکثر لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ چلیے ہم یہ کرنے کو بھی تیار ہیں، آپ اگر بہت انسسٹ کرتے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ نا کہ آپ پہلے یہ تو کہیں کہ جموں اور کشمیر جو ہے وہ بھارت کا ٹوٹ انگ نہیں ہے اور ایک تنازع ہے اور اس کو ہم نے حل کرنا ہے۔ جب آپ یہ کہہ دیں گے، یہ ایک پبلک اسٹیٹمنٹ آپ دے دیجئے، تو پھر ہم سب کچھ طے کر لیتے ہیں کہ کس طرح وڈرال ہوگی، آپ کی طرف سے کس طرح ہوگی، ہماری طرف سے کس طرح ہوگی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں ڈی ملٹرائزیشن ہو۔ تو بھارت جو ہے وہ سلیکٹیو چیری پکنگ کرتا ہے ادھر سے ادھر سے، اور جو پورا تناظر ہے چیزوں کا، بیک گراؤنڈ ہے، اس کو نہیں دیکھتا، اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ اوائڈ کرتا ہے، تاکہ لوگوں کی نظریں ان ایشوز پہ جائیں جہاں پہ یہ کہا جا سکے کہ جی پاکستان نے UN سیکیورٹی کونسل کی خود کمپلائنس نہیں کی تو ہمیں کیوں کہتا ہے، اب اس لیے یہ ساری جو قراردادیں ہیں irrelevant ہو گئی ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا مقدمہ بہت اسٹرانگ ہے،
لیگلی اسپیکنگ، اور جو ہمارا پورا ایک کشمیر پہ اگر آپ دیکھ لیجئے 1948 سے آنورڈ، بلکہ اس سے پہلے بھی، کیونکہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو تھا 27 اکتوبر 1947 کا، اس کے بارے میں بڑے سے سوالات ہیں. میں پہلے بھی کئی اپنے اس پہ ویڈیوز کر چکا ہوں کہ کہاں کہاں پہ آرگومنٹ کیا انڈیا دیتا ہے اور ہمارا کیا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے. تو ہمارا مقدمہ بڑا مضبوط ہے، لیکن ہمارے جو ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ ہم کس طرح آگے بڑھتے ہیں. اب بیک چینل پہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے، لیٹس ہوپ کہ ہم دوبارہ کسی ایسے گرداب میں نہ پھنس جائیں، ایسی سچویشن میں کہ ہم اتفاق کر لیں کہ مذاکرات کا سلسلہ بحال کرتے ہیں، لیکن کشمیر پہ ہمیں کچھ نہ ملے. کشمیر پھر وہی ایک عام سا ایشو بن کے رہ جائے اور اس پہ کوئی خاطر خواہ آگے بات آگے نہ بڑھے. تو ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے، لیکن بھارت کے پاس فرینکلی اسپیکنگ کوئی آرگومنٹ ہے نہیں وین اٹ کمز ٹو جموں اینڈ کشمیر. تو یہی میں گزارشات کر سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے سوال کا بہت بہت شکریہ.